پر سیاہ رنگ پھینکنا، ویڈیو سینٹرز پر دھماکے کرنا، موسیقی اور ڈرامہ سمیت ہر طرح کے فنون لطیفہ کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے۔ ہمیں یہودیت اور عیسائیت میں اس طرح کے احکامات نظر نہیں آتے کہ آپ کسی کو زبردستی چرچ میں جانے پر مجبور کریں یا زبردستی آپ اس سے مذہبی ٹیکس وصول کریں، لیکن اسلام میں آتے ہیں۔ کیوں؟ نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو لاگو ہو گیا اسلامی ریاست کے ذریعے اسلامی معاشرے پہ، لیکن ایک فرد نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا کیا ہے، اپنا مال کیسے خرچ کرنا ہے، تفریح کیسے کرنی ہے، ہمسایوں اور رشتہ داروں سے سلوک کیسے کرنا ہے، چھینک آ جائے تو کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ جنسی اختلاط کیسے کرنا ہے، ہر معاملے میں مذہب انسان کو ہدایت دیتا نظر آتا ہے۔ تو کیا مذہب انسان کو ایک روبوٹ تصور کرتا ہے؟ غامدی صاحب، ماہنامہ اشراق کے 2002 کا شمارہ ہے، اس میں دوپٹے کے شرعی حکم کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا دوپٹہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ دوپٹہ کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ ہماری تہذیب میں دوپٹہ اوڑھا جاتا ہے، کیا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے عورتوں کو جو ہدایات دی ہیں، یعنی جب انہیں مردوں سے ملنا پڑے، مرد و زن میں کوئی اختلاط کے ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوں، تو اس میں ایک ہدایت یہ بھی دی ہے کہ اگر انہوں نے زیورات پہنے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، تو پھر ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا انہیں جسم کے کسی حصے کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب زیورات پہنے ہوں گے، جب عورتوں نے بناؤ سنگار کیا ہوگا، تو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی سارے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا، یہ تو اللہ کا حکم ہو۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہ زیورات پہنے ہو، نہ بناؤ سنگار کیا ہو، تو پھر بھی کیا اس کا اہتمام کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ لازم تو نہیں ہوگا، لیکن پسندیدہ اب بھی یہی ہوگا۔ اس کی خود دلیل قرآن میں موجود ہے۔ بڑی بوڑھیوں کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے سینے کا دوپٹہ اتار سکتی ہیں، لیکن فوراً بعد یہ کہہ دیا کہ نہ اتارے تو بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے صحیح قانون یہ بنتا ہے کہ اگر زیورات پہنے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہے، تو اس صورت میں تو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کے ہر حصے کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر سادگی سے خواتین جاتی آتی ہیں، ملتی ملاتی ہیں، اس طرح کے موقع پر لازم نہیں ہے، پسندیدہ یہی ہوگا کہ وہ سر ڈھانپ کر رکھیں۔ اب جو چیز پسندیدہ ہے وہ آپ کی تہذیب بن جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تہذیب کی ہماری یہ حصہ بن گیا ہے۔ کیسے بنا ہے؟ اللہ کے منشا کی وجہ سے بنا ہے۔ اگر مطلب میں سلیولیس پہن رہی ہوں یا اگر میں ڈیپ نیک پہنتی ہوں، میرے بال کھلے ہیں، تو کسی کو مطلب پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو میں اچھی نہیں لگ رہی یا کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ پہنوں یا وہ پہنوں، تو مجھے نہ دیکھے۔